السلام علیکم۔ میں سدرا محسن سعدیہ عابد کے بہترین ناول قفس کے پنچھی کی 25ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ایشل، تو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تجھ سے نفرت کروں گی؟ وہ ہاسپٹل سے آ گئی تھی مگر ڈاکٹرز اس کی جانب سے مطمئن نہ تھے۔ کوثر لودھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بھتیجی کو، جس کو انہوں نے اتنے ناز و نام سے پالا، جس کی خوشیوں کے لیے دعا گو رہی تھی، جس کو تکلیف میں دے کر اس کی تمام تکلیفیں رفع ہو جانے کی دعائیں کرتی تھی، وہ ناآسودہ تشنہ خواہشات اور ادھوری محبتوں کا احساس لے کر اس دنیا سے چلی جائے۔ اس لیے انہوں نے سب کو جمع کر کے جتنا بتا سکتی تھیں، بدگمانیاں دور کر سکتی تھیں، کرنے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ اور کوثر لودھی کے سامنے تو محروق ایک لفظ نہ بولی تھی، مگر اگلے دن جب ایشل ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی، وہ اس سے ملنے چلی آئی تھی اور وہ محروق کو دیکھ کر اس کے سینے سے لگ کر اتنا روئی تھی کہ محروق بھی آنسو بن کر رہ گئی تھی، اور ایشل کو چپ کروا کر وہ خود روتے ہوئے بول رہی تھی، میں تجھ سے نفرت جب کرتی نا، جب میں تجھے جانتی نہ ہوں، تیری سوچ، تیرے عمل، تیری محبت، تیرے کردار، تیری ہر ایک بات پر مجھے خود سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر تیری ذات پر مان تھا، تو میں کیوں تجھ سے نفرت کرتی؟ محروق نہایت دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ حارث اور عائزہ جب مجھ سے نفرت کر سکتے تھے تو تم کیوں نہیں؟ میں اس لیے نہیں کہ میں تم سے کبھی بدگمان نہیں ہوئی، اعتبار تھا تم پر، تمہاری دوستی پر، مگر تم نے تو دوستوں کی بے اعتباری کے سبب میری ہی دوستی کو بے اعتبار کر دیا۔ وگرنہ اگر تم شادی کے بعد بھی مجھے سب کچھ بتا دیتی تو باخدا میں تمہاری دوستی، تمہارے مان اور تمہارے وقار کی خاطر اپنی محبت، اپنے رشتے سے دستبردار ہو جاتی، تمہارے لیے زید کو چھوڑ دیتی۔ وہ محروق کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ محض بات برائے بات یا دعویٰ نہیں ہے ایشل، میں تمہاری دوستی، تمہارے مان کے لیے ایسا کر گزرتی کہ تمہیں میں ایک بات بتاؤں، زید سے شادی شدہ زندگی کے طویل سالوں میں میری ایک لڑائی نہیں ہوئی، میں ان سے کبھی نہیں لڑی، نہ خفا ہوئی، مگر جب میں نے تمہارا ذکر کیا اور انہوں نے اس موضوع سے مجھے ہٹانا چاہا، تمہارے ذکر سے فرار چاہی، میں نے انہیں فرار تو اختیار کرنے دی، مگر ان سے ناراض ہو گئی۔ جب وہ تمہارے ذکر سے بھاگتے، مجھے روکتے ٹوکتے، ہمارے درمیان فاصلے آ جاتے، میں ان کے گریز کا سبب تو نہیں جانتی تھی، مگر وہ مجھے اس وقت بہت برے لگتے تھے کہ میں جب ان کے ہر رشتے کو خلوص اور پیار سے نبھا رہی ہوں تو انہیں بھی چاہیے نا کہ وہ بھی میرے رشتوں کو عزت اور مان دے۔ مجھے تمہارا مان ہمیشہ سے عزیز تھا۔ زید نے جو کیا میں نہیں جانتی، ورنہ آگے بڑھ کر تم سے معافی مانگتی۔ تم نے صرف میری نفرت کے ڈر سے گریز کی راہ اپنائی، جبکہ وہ بات میرے علم میں ہوتی یا مجھے یہ خبر ہوتی کہ زید کو تم سے محبت ہے تو بھی میں تم سے نفرت نہ کرتی، کہ میں جانتی تھی کہ ایشل لودھی کی سوچوں اور خیالات میں صرف ایک شخص کا بسیرا ہے، اور تم سے ایک بات کے لیے بھی میں نفرت نہیں کر سکتی جس میں تمہارا کوئی ہاتھ نہ تھا، کہ اس طرح نفرت ہوتی تو تم نے کیوں نہ عائزہ سے نفرت کر لی، کہ اس طرح نفرت ہوتی تو تم نے کیوں نہ مجھ سے، زاہد مراد خان کی بیوی سے نفرت کر لی۔ اس طرح نفرت نہیں ہوتی ایشل۔ وہ رو رہی تھی اور ایشل کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ ساری حقیقت جان کر بھی اس سے نفرت نہیں کرتی۔ مجھے معاف کر دو دوستوں نے بے اعتبار کیا تو تم سے ہر ایک راہ ہی الگ کر لی، گنہگار ہوں میں تمہاری، مگر یقین رکھو میں تم سے، عائزہ سے اور حارث سے، اپنے تینوں دوستوں سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ تم تینوں کی ضرورت میں نے بہت محسوس کی، تم تینوں کے نہ ہونے اور ہونے کے باوجود بھی میں بہت اکیلی پڑ گئی۔ تم لوگوں کے ساتھ کی بہت ضرورت تھی، کسی نے مجھے چھوڑ دیا، کسی کو میں نے چھوڑ دیا، مگر تنہائی کا عذاب بھی سہا، اذیتوں سے بھی تو گزری۔ میں تو اندھیرے سے ڈر جاتی تھی، مگر میری پوری زندگی اندھیر ہو گئی۔ ایشل بری طرح رو رہی تھی۔ محروق اسے تسلی دلاسے دینے کے ساتھ ساتھ اس سے شکوے شکایات بھی کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور عائزہ کو دیکھ کر ایشل بے تحاشا
بے انتہا حیران ہو گئی۔ رونے دھونے کے سلسلے کے بعد شکوے شکایات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایشل کے بول چکنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی تھی، میں نے بچپن سے ہی تمہیں رشک کی نگاہوں سے دیکھا، اور میرا یہ رشک اس وقت حسد میں بدل جاتا تھا جب بڑی مامی تم پر تو محبت نچھاور کرتی اور مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ جب جب میں تمہیں بڑی مامی سے چاہت سمیٹتے دیکھتی، مجھے اپنے اندر خالی پن اور تشنگیاں سی اترتی محسوس ہوتی۔ میں تمہاری طرح بڑی مامی کی نگاہوں میں آنا چاہتی تھی، ان کی محبت پانا چاہتی تھی، مگر ایسا کبھی ممکن نہ ہو سکا۔ جب مجھے حارث سے محبت ہوئی مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ میرے اندر یہ خوف کنڈلی مارے بیٹھا تھا کہ بڑی مامی مجھے اپنی بہو نہیں بنائیں گی۔ مگر حارث سے محبت کے لیے میں اپنے دل کو بہت مجبور پاتی تھی، اور جب تم نے کہا کہ تم بڑی مامی کو منا لو گی تو حارث تو مطمئن ہو گیا، مگر مجھے یہ بات اچھی نہ لگی۔ لیکن ذہن اور دل کے کسی کونے میں یہ بات ضرور جگہ بنا گئی تھی کہ تم انہیں ضرور منا لو گی، اور تم نے انہیں منا لیا تھا۔ یہ بات جان کر لیکن مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، اور آج میں یہ اعتراف کرتی ہوں کہ بڑی مامی کے مان جانے کے باوجود میں نے ضد میں آ کے شادی کی، کہ بڑی مامی نے میری اور میری مما کی بہت انسلٹ کی تھی، اور ان کی کہی بات میرے ذہن سے چپک گئی تھی کہ وہ صرف تمہیں بہو بنانا چاہتی ہیں۔ رشک حسد میں بدل گیا اور حسد نے نفرت کا روپ دھار لیا۔ خزائن تم سے محبت کرتے ہیں، یہ بس میرا وہم تھا۔ اس بات کا یقین مجھے آج تک نہ ملا، مگر میں تم سے نفرت کرتی رہی۔ بڑی مامی کی تم سے محبت نے مجھے تم سے نفرت پر مجبور کر دیا۔ حارث کو نہ پا سکنے کی کسک نے مجھے تم سے نفرت پر مجبور کر دیا۔ اپنی شوہر کی بٹی سی توجہ نے مجھے تم سے نفرت پر مجبور کر دیا۔ تمام تر نفرتیں پال لینے کے باوجود میں نے تمہاری اپنی دوست ایشل لودھی کی کمی بہت محسوس کی۔ تمہیں اپنے ہاتھ سے کھو دینے کے بعد میں نے تمہاری اور تمہاری دوستی کی ضرورت اور کمی بے حد محسوس کی۔ عائزہ اس کے ہاتھوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ میں نے اپنی دوست ایشا سے کبھی نفرت نہیں کی، میں نے بس کوثر لودھی کی بھتیجی ایشا سے نفرت کی۔ میں نے حارث لودھی کا نصیب بن جانے والی ایشل حارث لودھی سے نفرت کی۔ میں نے خزائن رانا کے دل میں بسی ایشل لودھی سے نفرت کی، لیکن میں نے اپنی دوست ایشو سے کبھی نفرت نہیں کی۔ وہ ایشل کے سینے سے لگی خود بھی رو رہی تھی اور ان دونوں کو بھی رلا رہی تھی، مگر آنسوں میں سالوں کی نفرت کو دورت بدگمانی، ڈر اور خوف بہہ گئے تھے۔ مطلب صاف ہو گیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کافی دیر سے اس کی نگاہیں خود پر محسوس کرتی بالآخر پوچھ سی بیٹھی تھی۔ تمہارے چہرے پر بکھری خوشی اور مسرت دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں اتنا خوش اور مطمئن کئی برس بعد دیکھا ہے۔ وہ لگی لپٹی کے بغیر بولا تھا اور وہ دھیمے سے ہنس دی تھی۔ اس کی ہنسی کی جلترنگ اور ترنم آج برسوں پرانا تھا، جو ایک سرشاری کو ظاہر کر رہا تھا۔ ہاں، آج میں بہت خوش ہوں۔ آج برسوں بعد میں نے اپنی ذات کو پا لیا ہے، اپنے کھوئے دوستوں کو پا لیا ہے۔ وہ ایک بار پھر ہنس دی تھی۔ دوست تو کبھی میں بھی تمہارا تھا۔ اسے کہتے ہوئے خود پر ندامت ہونے لگی تھی۔ ہاں تم تھے کہ تم تو مرد تھے نا، تم سے دوستی میں تو کبھی نہ کبھی ساتھ مجبوری میں ہی چھوڑ جانا تھا۔ تمہاری دوستی کو کھونے کا دکھ اتنا نہ تھا جتنا عائزہ اور مہرو کی دوستی کھو دینے کا ملال تھا۔ اس لیے ان دونوں کو پا کر آج ایشا لودھی بہت خوش ہے۔ وہ سکون سے بولتی اس کا سکون درم برم کر گئی تھی۔ ہاں تم جو کہہ رہی ہو وہ درست ہی ہے کہ دوستی صنف کی محتاج نہ ہو کر بھی ہوتی ہے۔ مرد عورت کی نہیں، اصل دوستی عورت کی عورت سے اور مرد کی مرد سے ہوتی ہے۔ کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی اقدار اور روایات ہمیں قدم قدم پر باؤنڈ کرتی رہتی ہیں۔ مگر میں تم سے آج ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں صرف دو دوست تھے، ایک زاہد خان اور دوسری ایشل ابراہیم لودھی۔
زاہد خان کی دوستی تو وقت کی بے رحم چال کی نظر کبھی نہ ہوئی، اور عشر لودھی کی دوستی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ وہ اب اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ دکھی نظر آنے لگا تھا کہ ایسا تو برے سے برے حالات اور آزمائش میں بھی نہ ہوا تھا کہ حارث لودھی غمگین ہوا ہو اور عشر لودھی مسکرائی بھی ہو۔ وہ اپنی ہر ایک خوشی، ہر ایک لمحہ بھی میں اسے بھولتی نہ تھی، اس کے دکھ میں گرنے لگی تھی۔ تم میری دوست تھیں، بہت اچھی دوست، مگر میں تم سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ساری زندگی تم سے خائف بھی رہا۔ تم میری دوست تھیں، تم مجھے عزیز تھیں۔ جب میں صرف کزن کی حیثیت سے تمہیں دیکھتا، خاص اس نظر سے جس سے تم مجھے اپنی ماں کے قریب خود مجھ سے زیادہ نظر آتی تھی، تو مجھے تم سے چڑ ہونے لگتی تھی۔ میرا پہلا عشق میری ماں ہے، میں ان سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اور مجھے ہمیشہ یہی لگا کہ وہ مجھ سے زیادہ تم سے محبت کرتی ہیں۔ میں بیک وقت تم سے محبت بھی کرتا اور نفرت بھی۔ تم مجھے اچھی بھی لگتی اور بہت بری بھی، اور میں اپنی کشمکش مگر کبھی کسی سے نہ کہہ سکا۔ وہ حیرانگی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اور یہ کشمکش ان دنوں ختم ہو گئی جب میں لندن گیا تھا کہ تم ان 4 سالوں میں تم مجھے عزیز تر ہو گئی تھی۔ یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں تمہارے وجود سے خائف رہا تھا، لیکن جب لوٹا تو کشمکش کا پھر سے آغاز ہو گیا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں کی نگاہ میں تم سب سے زیادہ سمائی ہو۔ بچپن میں اکثر مما مجھے تمہاری وجہ سے ڈانٹ دیتی تھی، اب بھی وہ ہمیشہ تمہاری سائیڈ ہی لیتی ہیں۔ جب مما نے اپنی خواہش کا اظہار میرے سامنے کیا تھا تو مجھے بالکل بھی حیرانی نہیں ہوئی تھی کہ مما کی خواہش سے میں بہت پہلے ہی آگاہ ہو چکا تھا کہ جب میں لندن جا رہا تھا، پاپا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں وہاں جا کر کچھ غلط نہ کروں، کسی لڑکی کے چکر میں نہ پڑوں، کہ مما کی خواہش تھی تمہیں میری دلہن بنانا، اور میں اسی لمحے مما کی خواہش کے ساتھ بندھ گیا تھا۔ وہ بے یقینی رہ گئی تھی، اس سے اپنی سماعتوں پر شک ہونے لگا تھا، مگر وہ کہہ رہا تھا، تمہیں 4 سال نئے احساسات اور جذبات کے ساتھ سوچنا بڑا دلکش تھا۔ تم مما کی خواہش کے ساتھ میرے دل میں اتر گئی تھی۔ اس نے بت بنی عشر کو دیکھا تھا، وہ اس سے زیادہ اس کی بے یقینی کا تصور کیے ہوئے تھا۔ وہاں 4 سال تمہارے خیالوں میں ہی کب گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور تمہیں ہاشم کی ویڈنگ کی شام یاد ہے؟ اس دن تم نے میری پسند کا میرا دلایا ہوا لباس پہنا ہوا تھا اور تم بہت حسین لگ رہی تھی، میرے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اور اس دن میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے چاہ دیکھی تھی، میرے لبوں سے اپنے لیے توصیفی کلمات سننے کی چاہ دیکھی تھی، اور میں نے تمہیں ستانے کو تمہاری تعریف نہیں کی تھی۔ اور جب میں نے تمہارے سامنے عائزہ کی تعریف کی تھی تو تمہاری آنکھوں کی حدت ماند پڑتی حسد سمیٹ لائی تھی۔ میں دل ہی دل میں تمہاری بے وقوفی پر بہت ہنسا تھا، اور اس کے بعد ہی میں جان کر تمہارے سامنے عائزہ کو اہمیت دینے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یکدم بدلا رویہ عائزہ کے جذبات بدل دے گا، وہ مجھ سے محبت کرنے لگے گی۔ وہ ان لمحوں کو سوچنے تکلیف میں گرنے لگی تھی۔ مجھے پتا تو جب چلا جب میں نے عائزہ کو اپنے دل کی داستان فائزہ کو سناتے سن لیا تھا، اور میں اس کی غلط فہمی دور کرنے کا ان دنوں سوچ رہا تھا، لیکن مما کی تمہارے لیے محبت مجھے خائف کرنے لگی تھی۔ اور تب میں نے ایک پلان سوچا تھا، مما کی محبت آزمانے کے لیے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری اور تمہاری خوشی کی بات ہوگی، میری اور تمہاری مرضی کی بات ہوگی، تو مما کس کا ساتھ دیں گی؟ وہ اب بھی بے یقین تھی مگر متجس ہو چکی تھی، اور مما کی آزمائش کے لیے میں نے عائزہ کے جذبات کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس وقت مجھے بس ایک ہی لگن تھی کہ کیسے بھی جان لوں کہ مما تم سے زیادہ محبت کرتی ہیں یا میں ان کا سگا اکلوتا بیٹا ان کے لیے اہم ہوں۔ بس اسی لیے جب ہاشم کی شادی کے بعد لندن گیا تھا نا، تو عائزہ سے رابطے میں تھا۔ ہمارے درمیان محبت زیر بحث کبھی نہ آئی تھی، نہ ہی میں نے اس سے کبھی کہا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے، کہ ایسا تو تھا ہی نہیں۔
پھر عائزہ کی طرف سے مجھے خطوط اور کارڈز ملنے لگے تھے، اور جواباً کئی ایک کارڈز میں نے بھی عائزہ کو بھیجے تھے۔ میرا لاسٹ ایئر تھا، تب پاپا نے کہا تھا کہ مما ہماری منگنی باقاعدہ اناؤنس کر دینا چاہتی تھی۔ تب میں نے پاپا کو ٹھہرنے کا کہا تھا، اور محبت نہ ہونے کے باوجود میں نے عائزہ سے محبت کا اظہار کیا تھا، اور اس کی طرف سے مثبت جواب ہی ملا تھا، اور میں پاکستان آ گیا تھا اور منتظر تھا کہ مما کب ہماری شادی کی بات کرتی ہے۔ اور جب مما نے بات کی تب میں نے مما کے سامنے تمہارے لیے صاف انکار کر کے عائزہ کا نام ان کے سامنے رکھا تھا۔ مما تو شاکڈ رہ گئی تھی، اور اس دن مما نے مجھے بے نکت سنائی تھی، مگر مما نے میرے برا ماننے اور انکار کی ذرا بھی پرواہ نہ کی تھی، اور صاف کہہ دیا تھا کہ میری شادی صرف تم سے ہی ہوگی۔ اور مما سے میں نے بعد میں بھی بات کرنے کی کوشش کی تو وہ نہیں مانی، اور مجھ سے کلام تک کرنا چھوڑ دیا، اور پھپھو کے ہاں جا کر پھپھو اور عائزہ کی بہت انسلٹ کی۔ اور جب مجھے عائزہ نے بتایا تب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں مما کو ان کے برے رویے کا احساس دلاؤں گا، مگر اس کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ یہ تم بھی یہ سمجھنے لگی تھی کہ میں عائزہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور تم نے مما کو منانے کی بات کی تھی۔ میں تمہاری ڈائری پڑھ چکا تھا، اور تمہارے دل کی داستان تمہاری آنکھوں میں پڑھ لینے کے بعد لفظوں کی داستان مجھے سکون دے گئی تھی، لیکن مما کی نگاہ میں اپنا اور تمہارا مقام جانچنے کی چاہ نے مجھے خود غرض تو بنا ہی دیا تھا۔ جب ہی تو میں نے عائزہ کے جذبات کی پرواہ نہ کی تھی، اب بے حس بھی کر دیا تھا کہ میں نے مما سے بات کرنے کی صرف اس لیے اجازت دی تھی کہ مجھے لگتا نہیں تھا، یقین تھا کہ مما تمہیں انکار کر دیں گی، مگر میرا یقین ٹوٹ گیا تھا، اور اس دن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مما مجھ سے زیادہ تم سے محبت کرتی ہیں، کہ مما نے میری کسی ریکویسٹ کو، درخواست کو اہمیت نہیں دی تھی۔ مجھے میری خوشیوں کا واسطہ دے دینے کے باوجود انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، اور تمہارے کہنے پر وہ اپنی خواہش سے بھی دستبردار ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ تمہیں زیادہ چاہتی ہیں، اور اس احساس کے پاتے ہی رنجش اور کشمکش نفرت میں ڈھل گئی تھی۔ مجھے جیسے ہی احساس ہوا کہ مما تم سے زیادہ محبت کرتی ہیں، میں نے اپنی ماما کو کھو دیا تھا، اور اسی دن میں نے اپنی بچپن کی دوست عائشہ لودھی کو بھی کھو دیا تھا۔ میں اس دن بہت رویا تھا، اپنی محبت، اپنی دوست کھونے کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کر اپنی ماں کو کھونے کی وجہ سے۔ تم سے نفرت ہونے لگی تھی، جس نے مجھے میری ماں سے بھی بہت دور کرتے کرتے چھین ہی لیا تھا۔ اس دن مما کی چاہت اور ان کی مکمل توجہ پانے کی چاہت رکھنے والے ان کے بیٹے نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ تم سے اپنی ماں کو اور ان کی چاہت کو چھین لے گا، اسی لیے تم سے میرا رویہ چینج ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا شادی کروں گا تو صرف عائزہ سے، مگر ایسا قسمت میں نہ تھا، اور عائزہ کی کہی بات میرے دل میں ترازو ہو گئی تھی کہ میں اپنی ماں کو نہیں منا سکا، کہ مجھ سے اچھی تو تم ہو جس نے اپنی دائی اماں کو منا لیا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص سے شادی چاہے بھی تو نہیں کر سکتی تھی جو اس کا وجود اپنی ماں کی نگاہوں میں نہیں منوا سکا، اس لیے وہ آئندہ کیا امید رکھے گی، اور یہ بات عائزہ کی مجھے درست ہی لگی تھی، اور میں مما سے بے حد بدگمان ہو گیا تھا، جو اس وقت زیادہ بڑھی تھی جب مما نے تمہارا نام میرے سامنے دوبارہ لیا تھا، اور میں نے بدلے جذبات کے باوجود تم سے شادی کی حامی
صرف انتقام کی چاہ میں بھری تھی، مگر تم نے انکار کر دیا تھا، اور اس دن تو میں بالکل ٹوٹ کر بکھر گیا تھا جب تمہارے انکار کی وجہ سے ماما ہسپتال جا پہنچی تھی۔ یعنی انہیں میرے نہیں، تمہارے انکار نے دکھ پہنچایا تھا، کہ دکھ تو کسی چاہنے والے ہی کی کسی بات سے پہنچ سکتا ہے نا، اور ماما کے دکھ کا باعث تمہارا انکار تھا کہ انہیں تم سے ایسی توقع نہ تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی تھی کہ نفرتیں ہی نہیں، کچھ محبتیں بھی بہت اذیت ناک ہوتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ سعدیہ عابد کی بہترین ناول قفس کے پنچھی کی 25ویں قسط اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میں سدرا محسن سعدیہ عابد کے ناول قفس کے پنچھی کی 26ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی۔ اللہ نگہبان۔